الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ گزشتہ درس میں ہم نے انسانوں کی جو کیٹیگریز ہیں ان میں سے پہلی قسم پڑھی ہے، اور آج دوسری قسم کا آغاز ہونے لگا ہے۔ جو پہلی قسم کے لوگ تھے وہ کون سے لوگ تھے؟ متقین، پرہیزگار، تقوی والے۔ یہ اصل لوگ کون ہیں؟ جو ہے اللہ کے ولی۔ جو متقین ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں۔ تو ولی لوگوں کی کتنی ہم نے صفات پڑھی تھی؟ 5۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ غیب پر ایمان، نماز کو قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہے شریعت محمدی پر چلنے والے، اور آخرت پر یقین رکھنے والے۔ یہ 5 صفتیں پڑھی تھیں۔ یہ حقیقت میں اللہ کے ولی۔ اب دوسری قسم ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کفار کون ہیں؟ کفر کا معنی انکار کرنا۔ جنہوں نے انکار کیا کس چیز کا؟ جو ہم نے 5 چیزیں پیچھے پڑھی ہیں ان کو ماننے والے کون ہیں؟ متقین۔ جو ان میں سے ایک کا بھی انکار کرتا ہے وہ کافر، وہ پکا کافر ہے۔ جو ان میں سے ایک کا بھی انکار کرتا ہے۔ کفر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مطلق طور پر انکار کر دینا، اللہ کی صفات کا انکار کرنا یا اسلام کے اراکین کا انکار کرنا۔ پکا کافر اس کو کہیں گے کافر، انکار کرنے والا ہے۔ کوئی اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، جس طرح کے ملحدین لوگ ہیں، دہریہ قسم کے لوگ ہیں، وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے پکے کافر۔ یا کوئی آدمی اسلام کے رکن نماز کا انکار کر کے نماز کا کنسیپٹ ہی نہیں، بھی کافر۔ یا کوئی آخرت پر یقین ہی رکھتا، جس طرح کے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ مر گئے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے، پھر ہم نے آخر میں اٹھنا نہیں۔ یہ انکار ہے، یہ کافر ہے۔ یہ پہلی قسم ہے ان الذین کفروا، کہ جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ اچھا، دوسری قسم کے لوگ ہیں جو مانتے، انکار نہیں کرتے، دل سے مانتے ہیں یا زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کرتے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم کہ جو مانتے ہی نہیں سرے سے، نہ زبان سے نہ دل سے۔ دوسری قسم ہے کہ جو مانتے ہیں، زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے تصدیق، ولم یعترف، انہوں نے اعتراف کیا، اعتراف کرنے کے بعد لیکن حقیقت میں
انہوں نے اسلام کے اراکین پر عمل بھی نہیں کیا، دل سے مانا بھی نہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ انہوں نے پہچانا، حق کو پہچانا، اللہ کا بھی انکار نہیں، رسول کا بھی انکار نہیں، اسلام کے اراکین کا بھی انکار نہیں، لیکن ماننے کے طور پر جب ماننے کی باری آتی ہے تو پھر مانتے بھی نہیں، دل سے تصدیق نہیں۔ اس طرح کے ان کی مثال جس طرح کے یہودی، مشرکین، نصارہ، شیطان، ابلیس نے بھی اللہ کی ذات کا انکار کیا ہے؟ نہیں، اللہ کی ذات کا انکار نہیں کیا ابلیس نے، رب کو رب ہی مانتا ہے، رب سے دعا بھی کی، اللہ نے قبول کر لی۔ بہرحال یہود و نصارہ انہوں نے حق کو پہچانا، حق کو جانتے تھے، رب کو رب مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، آپ کی خصوصیات اور آپ کی صفات تورات میں موجود تھی، انجیل میں موجود تھی، لیکن انہوں نے دل سے مانا نہیں، زبان سے اقرار بھی نہیں کیا، لیکن بظاہر ان کو پتا تھا، اعتراف کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کتنے یہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے قبول کیا ہے نا، یہودیوں میں سے علماء لوگ، جس طرح کے پیچھے بھی ذکر ہوا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، یہودیوں کے عالم تھے۔ عیسائیوں کے علماء میں سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، حضرت صہیب رومی، روم کے رہنے والے عیسائی تھے، عالم تھے، اسلام قبول کیا۔ یعنی انہوں نے حق کو جانتے ہوئے حق کو اعتراف بھی کیا، پھر دل سے تصدیق بھی کی۔ تو سارے کے سارے لوگ کافر نہیں ہیں، کافر وہ ہیں جنہوں نے مطلق طور پر انکار کیا۔ یعنی ان میں سے آپ کو میں نے دو مثالیں دی کہ یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام، عیسائیوں میں سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری، یہ اسلام قبول کر گئے۔ اچھا، تیسری قسم وہ ہے کافروں کی انکار کرنے والے، جو زبان سے مانتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں، دین بھی سچا ہے، اسلام کے اراکین بھی ہیں، دل سے بھی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ بالکل جو کچھ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں دل سے بھی کہتے ہیں کہ رب بھی ہے، رسول بھی ہے، دین بھی سچا، سب کچھ ہے، لیکن اقرار نہیں کرتے، اعتراف کرتے ہیں۔ اعتراف اور اقرار میں فرق ہے۔ اعتراف زبانی طور پر کہہ دینا ٹھیک ہے، اقرار ہے کہ میں دل سے اس کا تصدیق بھی کرتا ہوں، زبان سے اقرار بھی کرتا ہوں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اچھا، اس کی مثال کسی کے ذہن میں ہے؟ کون سی ہو سکتی؟ قریب سے لے لیتے ہیں جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، زبان سے اعتراف کیا، بلکہ شعر ہے، عربی میں کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ۔ اگر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وَلَقَدْ عَلِمْتُ، میں جانتا ہوں، بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، میرے بھتیجے محمد کا دین سچا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، جتنے بھی ادیان دنیا میں آئے ہیں ان سب میں سے اگر دین سچا ہے تو دین میرے بھتیجے محمد کا دین سچا ہے، دین اسلام ہے۔ اسلام کی صداقت پر غیروں نے بھی گواہیاں دی۔ آج اس اسلام کو پسے پش ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اسلام کے انکار کرنے والے مستشرقین کی صورت میں موجود ہیں، دہریوں کی صورت میں موجود ہیں، ملاحدین کی صورت میں موجود ہیں، لیکن
اس دین اسلام کی صداقت غیروں نے بھی دی. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے. تو بہرحال ابو طالب نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ الدِّينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. اچھا پھر اقرار کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ کر پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ ایک ہی خطرہ تھا، لولا الملامت، اگر ملامت کا، او حدار صبا، اگر مجھے ملامت کا یا لوگوں کے تانوں کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے تانا دیں گے کہ ابو طالب سردار تھا، مکہ کا چودھری تھا اور اچھے گھرانے سے تعلق تھا، اعلیٰ قبیلے سے تعلق تھا، اور مرتے وقت موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے بھتیجے محمد کا کلمہ پڑھ لیا اور آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. اگر مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کی قسم ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے کا دین سب سے بہتر اور افضل دین ہے. زبان سے اعتراف بھی کیا، دل سے تصدیق بھی کی، لیکن عملی میدان میں آیا نہیں. تو پتہ چلا تھا جو ہم نے ڈیفینیشن کی تھی ایمان کی، یاد ہے کسی کو؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ الایمان قول باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. عملی طور پر بھی وہ کریں گے، زبان سے اقرار بھی ہوگا، دل سے تصدیق بھی ہوگی، اور عملی میدان میں وہ کام کریں گے بھی، پھر وہ ایمان ہے. بہرحال ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی بات سمجھا دیں، سواء برابر ہے، ان علیہم ان پر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے والے، ایمان نہیں لائیں گے. اللہ اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں، کیا میرے نبی آپ کا ان لوگوں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. کس چیز سے ڈرانا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب آپ کو نبوت مل گئی اب آپ سو جائیں، نہیں. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی اوڑھ کے سونے والے، آرام کرنے والے، اب سونے کا وقت ختم ہو گیا. آج ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ کو اللہ کہہ لیا، نبی کو نبی مان لیا، عملی میدان میں آنے کی ضرورت نہیں، جنتی پکے جنتی نہیں. آج ہماری حالت یہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قم، کھڑے ہوں، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیں. اب تبلیغ کا کام شروع ہو چکا ہے. یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کریں. فانذر، دوسری جگہ میں فرمایا فانذر، ڈرائیں لوگوں کو. کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، جہنم کی آگ سے ڈرائیں، کہ جو لوگ بھی میرا دین قبول نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے. ڈرائیں. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے انذرتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ میرا ہر امتی جہنم کی آگ سے بچ کر کدھر جانے والا بن جائے؟ جنت میں جانے والا. حریص تھے. بلکہ ایک موقع پر اللہ نے فرما دیا، 2-3 مقامات ہیں قرآن پاک میں، اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے میرے نبی،
آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. آپ ان لوگوں کے پیچھے ان لوگوں کی خیرخواہی کرتے کرتے اپنی جان کا نقصان کر بیٹھیں گے کہ میرا امتی آپ کی حرص تو یہ ہے، آپ کی سوچ اور فکر تو یہ ہے کہ میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر کدھر جانے والا بن جائے، جنت میں جانے والا بن جائے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، یہ آپ کی محبت، یہ آپ کی حرص، یہ آپ کا ان کے پیچھے سوچنا فکر کرنا باخعٌ ہلاکت میں نہ ڈال دے نفسہ کا، آپ کے نفس کو. یعنی آپ کہیں پریشان ان کے پیچھے لگتے لگتے آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. آج ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی فکر کتنی ہے؟ ہم بھی امتی ہیں نا، اپنے نبی کو ماننے والے ہیں نا. آج ہمیں اپنے بھائی کی کتنی فکر ہے کہ میرا بھائی کو دوسرے کو چھوڑ دے. اپنے سگے بھائی کی وہ فکر کر لیں، اپنے فیملی کی گھر والوں کی فکر کر لیں، خاندان کی فکر کر لیں. کتنے میرے گھر والے کتنے بے نمازی، کتنے لوگ دین کے پیروکار ہیں، کتنے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں لیکن دین پر نہیں چل رہے، شریعت کا ان کو پتہ ہی نہیں، قرآن کے قریب نہیں آتے، احادیث کا علم ہی نہیں، دین علوم شرعیہ سے ناواقف ہیں. کتنے ہمیں فکر ہے کہ ہمارا ہر بھائی جو ہے وہ دین کو سیکھنے والا بن جائے. یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں میں کوئی فکر پیدا ہوئی کچھ ساتھیوں میں، تو انہوں نے آپ کے لیے اہتمام کر دیا کہ یار ہمارے کتنے لوگ ہیں، چلے ان کو دین کی سمجھ آ جائے. تو یہ ہر آدمی کی فکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر تھی. بلکہ بخاری میں واقعہ آتا ہے، یاد آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نا ہر آدمی آیا کرتا تھا فیض حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. یہودی بھی آتے، عیسائی بھی، بلکہ یہودی کا بچہ اس کو بھی فکر، اس طرح کے آج ننھے منھے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اچھی سوچ ہے اور اچھی تڑپ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. اچھا، وہ یہودی کا بچہ ایک دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ فلاں بچہ آیا کرتا تھا، نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ فکر کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر. تب میں پوچھ لیتا ہوں شاہ نواز صاحب سے کہ آپ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں میں ٹریکٹر چلاتا ہوں، مجھے فرصت نہیں ملتی. اللہ کے رسول بھی پوچھا کرتے تھے، تو یہ پوچھنے سے کہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل ہوتا ہے کہ آپ درس میں نہیں تھے. بہرحال پوچھا، بتایا گیا کہ اللہ کے رسول وہ بچہ بیمار ہے، بچہ بیمار ہے. گھر میں اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں، اس کے گھر چلے جاتے ہیں. کون تھا؟ یہودی تھا. آج ہم اپنے پڑوسی کے گھر نہیں جاتے تیمارداری کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں جاتے. آج ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے اللہ کے رسول کی باتیں پڑھ رہے ہیں. عملی میدان میں بھی آئیں تو میں نہیں جاؤں گا اس کے گھر، کیونکہ اس نے فلاں دن مجھے گلی میں گال دی تھی، مجھے بے عزت کیا تھا، مجھے یہ کہا تھا، میرے اس کے ساتھ لگتی نہیں. اللہ کے رسول یہودی کے گھر چلے گئے، ہے مسلمان بھی نہیں لیکن کیا ہے؟ امتی ہے، امت کی فکر. چلے گئے، دستک دی. اس یہودی کا بچہ باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، پریشان، دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ یہی یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اگر مدینے میں مخالفت کرنے والا تھا تو یہ یہودی تھا. دیکھ کر پریشان کہ اللہ کا رسول مجھ سے بدلہ لینے تو نہیں آ گئے. کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا وہ اندر ہے. چلے گئے. کہا اجازت ہے؟ اجازت ہے. چلے گئے. اللہ اکبر. دیکھا کہ وہ بچے کے آخری لمحات تھے، قریب مرگ تھا، سخت بیماری کی حالت میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے. وہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے، مسکراہٹ سی آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام، اے بچے، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لے. وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے؟
باپ کہتا ہے کہ یہ لمحات سوچنے کے لمحات نہیں ہے، مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج محمد آپ کے ہمارے گھر آئے ہیں چل کر، اطیع ابو القاسم کی اطاعت کر لے۔ وہ بچہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وخرج روحہ، اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو اللہ کے رسول اس گھر سے نکلتے ہیں تو مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کا رسول آج آپ کی حالت عجیب ہے، پریشان تھے، جب گئے تھے تو تیمارداری کرنے گئے تھے، آپ آج نکلے ہیں تو خوش ہیں؟ کہا میں خوش کیوں نہ ہوں کہ میرا آج ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلا گیا۔ آج ہمیں تڑپ اتنی بہرحال انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حرص تھی، حریص تھے، اللہ اکبر، میرا ہر امتی جنتی بن جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سواء علیہم انذرتہم، آپ کی حرص ٹھیک ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، علم ہے یا نہیں؟ یہ ایسے لوگ تھے، ہر دھرم کے قسم کے لوگ تھے، جس طرح کہ آپ نے ابو طالب کی بات سنی، اسی طرح ابو جہل، وہ بھی آتا ہے سورہ انفال میں۔ اللہ اکبر، سورہ انفال میں بات آئی کہ اللہ کے رسول ہم دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبول نہیں کرنی، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے اللہ، دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ بیت اللہ میں کھڑے ہیں، مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہیں، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یہ ابو جہل تھا، اتنے ہر درم، تعصب، ضد، عداوت۔ اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں نا، یہ محمد جو کہتا ہے دین ہے، یہ آپ کی طرف سے نازل ہوا، اگر یہ دین سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے، اور پتھر برسا کر ہمیں ہلاک کر دے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ۔ اچھا، دعا کیا کرنی چاہیے تھی؟ دعا کیا کرنی چاہیے تھی کہ اگر یہ دین سچا ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دین سچا ہے تو ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہم نے اس دین کو ماننا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ مجھے یاد آ گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، بات سنا دوں؟ چلو رہنے دیتے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ہے ہر درمی ان لوگوں کی، ابو جہل لوگوں کی ہر درمی دیکھ لیں۔ لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ مسجد میں آئے نا، دل میں تھوڑی سی تڑپ ہے، وہ آصف صاحب وہ ڈھوک سے آگے ماشاءاللہ، تو طلب ہے کہ یار قرآن سیکھ لیں، حدیث سیکھ لیں، کوئی اللہ کے دین کی بات میرے ذہن میں آ جائے، یہ طلب ہے۔ جب طلب آ جاتی ہے تو اللہ کے رسول، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو آدمی دین کو سمجھنے کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ یہ روایت بھی حضرت امیر معاویہ سے ہے۔ چلو امیر معاویہ کا نام ہے، وہ بات سنا ہی دیتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کا دور تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سبائی آدمی ملا، یمن کا آدمی ملا، کہتے ہیں یار آپ لوگ بھی عجیب لوگ ہو، آپ لوگوں کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کیا ہونا کیا تھا کہ آپ نے ایک عورت کو اپنا گورنر، حاکم، بادشاہ بنا لیا تھا، بلقیس کو۔ اچھا، کہ عورتوں کی حکمرانی، عورت بادشاہ تو اسلام مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی نا۔
بہرحال یہ الگ چیپٹر ہے کہ بادشاہ عورت ہے یا نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو کیا دے رہے ہیں؟ تانا دے رہے ہیں کہ آپ یمن کے لوگ عجیب ہو کہ آپ نے ایک ملکہ بلقیس کو یمن کا گورنر بنا لیا، بادشاہ بنا لیا. وہ آدمی آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہا امیر المومنین ٹھیک ہے، آپ نے ہم پر اعتراض کیا لیکن ہمیں بھی اعتراض ہے آپ لوگوں پر. آپ کا خاندان بھی اعلیٰ، مکے کے لوگوں کا خاندان بھی اعلیٰ قسم کے لوگ تھے، مکہ کی سرزمین پر تھے، لیکن انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، وہی بات، اللہم انزل علینا حجارۃ من السماء ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا. امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہم پر تو اعتراض کر لیا لیکن ان لوگوں کو عقل کیوں نہ آئی؟ وہ بجائے یہ کہنے کے کہ ہمیں ہلاک کر دے پتھر برسا کر اگر یہ دین سچا ہے، تو یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے؟ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ تڑپ نہیں، وہ شوق نہیں، وہ جذبہ نہیں، وہ طلب ہی نہیں ہے، ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، دین سیکھنے کی طلب ہی نہیں ہے. اچھا پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ، اللہ جو ہے وہ مور لگا دیتا ہے. ختم ایسی، یہ لفظ جو ہے نا مور کو، ایسی مور کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے پیک کر دی جائے اور پھر کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ جو ہے رجسٹری کرتے ہیں یا مثال کے طور پر کوئی چیز پارسل بھیجتے ہیں، مور لگتی ہے کہ نہیں؟ مور بھی اس جگہ پر لگائی جاتی ہے جہاں سے کھولا جاتا ہے، تاکہ اگر درمیان میں رستے میں کسی نے اگر کھولا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مور جو سٹیمپ جو ہے یہ کھلی ہوئی ہے. ختم اللہ، ایسے لوگوں کا انجام جو ہر درم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ، میں پھر مور لگا دیتا ہوں. ختم اللہ، اللہ نے مور لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. کیا ہے مور؟ آنکھوں پر مور کیسا؟ غشاوۃ، پردہ ہے. اچھا یہ بھی بات سمجھ لیں، دل کے بارے میں فرمایا کہ مور ہے، کان کے بارے میں فرمایا مور ہے، آنکھ کے بارے میں فرمایا پردہ ہے. یہ کیا ہوا؟ مسکرا رہے شام، کیونکہ بات یہ ہے کہ کان جو ہیں، آنکھیں جو ہیں، آنکھیں ان کی سمت ایک ہے، ایک ہی طرح مجھے پیچھے والا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ پیچھے کیا ہے، اور کان جو ہیں وہ چاروں طرف سے سنتے ہیں یا نہیں؟ ہر قسم کی آواز سنتے ہیں، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ہے یا نہیں؟ لیکن آنکھ جو ہے وہ اس کی چاروں طرف ہوتی ہیں آنکھیں کہ ایک طرف ہے؟ ایک طرف. اور دل کی بھی کیفیت یہ ہے کہ جب بات پہنچتی ہے کانوں کے ذریعے یا آنکھ کے ذریعے وہ پڑتا ہے، جب دل تک پہنچتی ہے تو دل کی کیفیت بھی یہی ہے کہ ہر قسم کی چیز اس کے سامنے ہے، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ اس کے سامنے ہے، وہ موازنہ کر سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اس لیے فرمایا، اور غشاوہ کیوں کہا آنکھ کو؟ اس لیے کہا کہ آنکھ پر ایک طرف سے ہم پردہ ڈال دیں گے تو پھر وہ دیکھنے سے دیکھ نہیں سکتے. اس لیے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. کس چیز کا پردہ؟ کوئی دیکھ نہیں سکتے،
اچھا مور کس چیز کی؟ ختم اللہ، وہی پیچھے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مور لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. یہ ایسی مور ہے، اللہ فرماتے ہیں کیسی مور؟ جو آدمی بھی حق سنتا ہے، حق سمجھتا ہے، حق سننے اور سمجھنے کے بعد حق کو ایکسپٹ نہیں کرتا، ایسے لوگوں پر اللہ فرماتے ہیں مور لگا دیتا ہوں. حق ہے بھی، مانتا بھی ہے، تسلیم بھی کرتا ہے، لیکن ایکسپٹ نہیں کر رہا. اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے نا، گناہ، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کانت نقطۃ سودا، اس کے دل پر ایک سیاہ قسم کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جب نقطہ لگ گیا، وہ اگر تو وہ نیکی کرے گا، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نقطے کو ختم کر دے گا. اگر وہ گناہ در گناہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے. جب حتیٰ کہ بڑھتا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم، جس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے 29 پارے میں کیا کہ ایسے لوگوں کا ران، بل ران علی قلوبہم، وہ ران ہے کہ وہ نقطہ پھیلتا پھیلتا ان کے دل کو سمیٹ لیتا ہے. اور پھر لہم قلوب، ان کے دل ہیں لیکن لا یفقہون بہا، وہ سمجھ سکتے نہیں. یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. اور وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ آذان